جب ملازمت کی تلاش میں در بدر بھٹک رہی تھی تو ابو بہت یاد آتے۔ وہ نیک اور محنتی انسان تھے، ہمیشہ ہمیں رزق کے حلال کھلاتے۔ معاشرے میں ان کی عزت تھی۔ میں ان کی بڑی بیٹی تھی، میرے مستقبل کے بارے میں ان کے بڑے خواب تھے، مگر زندگی کی مدت پوری ہو جائے تو سانسوں کی مہلت نہیں ملتی۔ وہ میری خوشیاں دیکھنے سے پہلے چل بسے، یہ دکھ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ملازمت کے لیے سفارش کی خاطر والد کے واقف کاروں کے در پر دستک دی، مگر کسی کی سفارش کام نہ آئی۔ ایک دن کلاس فیلو لبنہ نے فون کیا کہ وہ ایک ہوائی کمپنی میں درخواست دے رہی ہے، میں بھی دے دوں۔ اس نے اخبار میں اشتہار دیکھا تھا، میں اس کے گھر چلی گئی، ہم نے اکٹھے فارم بھرا اور انٹرویو کی کال آ گئی۔ میں خوش شکل، باسلیقہ اور اچھی گفتگو کرنے والی تھی، اس لیے منتخب ہو گئی۔ ابتدائی تربیت کے بعد میں نے خود کو اس ملازمت میں ڈال لیا۔ مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملا، زمانے کے رنگ ڈھنگ دیکھے، سوچ بدلی۔ ہاسٹل سے فلیٹ پر شفٹ ہو گئی کیونکہ گھر ایئرپورٹ سے دور تھا۔ امی اور چھوٹی بہنوں کو ہر ماہ رقم بھجوا دیتی، گھر کبھی کبھار چھٹیوں پر جاتی۔ رفتہ رفتہ گھر سے رابطہ کم ہو گیا۔ اب میں چھوٹے شہر کی سادہ لڑکی نہ رہی تھی، کافی ماڈرن، کافی آزاد ہو گئی تھی۔ اپنے شہر جاتی تو محلے والے حیرت سے دیکھتے، میں خود کو اس دقیانوسی ماحول میں فٹ نہیں پاتی تھی۔ ایک بار لندن فلائٹ کے دوران ایک خوبصورت مسافر لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کارڈ دیا اور اصرار کیا کہ لندن آؤں تو ضرور ملوں۔ تمہاری ہنستی مسکراتی صورت میرے دل میں اتر گئی ہے، کیتھرین نے کہا۔ اگلی بار لندن گئی تو موسم خراب کی وجہ سے ایک دن کا وقفہ ملا۔ میں نے اسے فون کیا، وہ لینے آ گئی۔ آج میرے ساتھ لنچ کرو، تھوڑا وقت اکٹھے گزارتے ہیں۔ اس کا خلوص دیکھ کر قبول کر لیا۔ ہم نے صبح سے شام تک اکٹھے وقت گزارا۔ اس کی گرم جوشی، اس کی نرم ہتھیلیاں میرے کندھوں پر، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ مجھے کشش دینے لگا۔ یوں دوستی ہو گئی۔ اب لندن جاتی تو وہ ایئرپورٹ پر ملنے آ جاتی، کبھی اپنے فلیٹ پر لے جاتی، وہاں ہم شراب پیتی، موسیقی سنتی، ایک دوسرے کے قریب بیٹھتی، اس کی انگلیاں میرے بالوں میں پھرتیں، اس کی سانسیں میرے کانوں کو چھوتیں۔ ایک بار 2 دن کا قیام ملا تو مجھے اپنے دوستوں کی پارٹی میں لے گئی، وہاں رنگین لائٹیں، تیز موسیقی، اور اس نے پہلی بار مجھے ایک نشاور سویٹ کھلائی۔ یہ تھکن دور کر دے گی، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں نے کھا لی۔ جسم میں ایک عجیب سی گرمی دوڑی، دل کی دھڑکن تیز اور سکون کا ایک سمندر۔ اس کے بعد ہر ملاقات پر وہ مجھے وہ سویٹ دیتی، میں اس کی عادی ہو گئی، جسم اسے مانگنے لگا، خاص طور پر جب تھکی ہوئی ہوتی۔ کیتھرین کی آنکھیں مجھے دیکھتی تو ایک بھوک سی جھلکتی، وہ مجھے گلے لگاتی، میرے ہونٹوں کو چھوتی اور کہتی، تم میری ہو ڈارلنگ، تمہارا جسم، تمہاری روح، سب میرا۔ اس کے ایک بوسے گرم لمبے ہوتے، اس کے فلیٹ پر راتیں گزارتی تو مجھے کپڑوں سے آزاد کرتی، میرے جسم پر انگلیاں پھیرتی، مالش کرتی، اور ہم ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ یہ ممنوعہ رومانس تھا جو مجھے نشے سے بھی زیادہ پاگل بنا رہا تھا۔ ایک بار اس نے پیکٹ دیا، یہ میرے دوست کو پہنچا دینا۔ میں نے مان لیا۔ یہ سمگلنگ تھی، مگر اس کی محبت کے نشے میں اندھی ہو گئی تھی۔ پیکٹس بڑھتے گئے، نشہ بڑھتا گیا، میرا جسم شل ہونے لگا، مگر کیتھرین کی گرم آغوش میں سب بھول جاتی۔ مگر اندر سے ڈر رہتا، ایک بار پیکٹ پکڑا جاتا تو سب ختم۔ میں نے اسے چھوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ دھمکاتی، تم اب میری ہو، بھاگ نہیں سکتی۔ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اسی دوران عمران سے ملاقات ہوئی۔ وہ کو پائلٹ تھا، لمبا، مضبوط جسم، گہری آنکھیں، مسکراہٹ جو دل چھو لے۔ ہماری ڈیوٹیاں اکٹھی پڑنے لگیں، وہ مجھے دیکھتا تو آنکھیں جھکا لیتا۔ لمبی فلائٹس پر ہم کریو ریسٹ میں تنہا بیٹھتے۔ ایک رات سب سو رہے تھے، ہم کافی پی رہے تھے، میں ٹوٹ گئی، سب بتا دیا۔ کیتھرین، نشہ، سمگلنگ، وہ ممنوعہ راتیں۔ عمران نے میرا ہاتھ تھاما، اس کی ہتھیلی گرم، مضبوط۔ تم اکیلی نہیں، میں تمہیں بچاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ دل پگھل گیا۔ اس نے مجھے گلے لگایا، میرے بالوں کو سونگھا اور ہونٹوں پر نرم بوسہ دیا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری فلائٹس پر چھپ کر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ہوٹل کے کمروں میں جب لائٹیں مدھم ہوتی، وہ میرے کپڑے سائڈ پر کر دیتا، میرے جسم پر ہونٹ پھیرتا، گرمی سے بھرے لمس سے مجھے پاگل بنا دیتا۔ اس کی مضبوط بازوئیں، اس کی گرم سانسیں میرے گلے پر، اس کا جسم میرے جسم سے ٹکراتا، یہ سب ایک جلتا ہوا رومانس تھا۔
وہ کان میں سرگوشی کرتا، تم میری ہو، صرف میری، شادی کر لیں گے، نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں اس کے نشے میں ڈوب گئی۔ اس کی محبت کیتھرین کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ عمران نے وعدہ کیا، لندن فلائٹ پر میں تمہارے ساتھ ہوں، کیتھرین سے بات کروں گا، سب ختم۔ لندن پہنچے تو اس نے کہا، اسے ہوٹل میں بلا لو، میں چھپ کر سنوں گا۔ کیتھرین آئی، مجھے گلے لگایا، گرم بوسہ دیا، جسم کو چھوا۔ پیکٹ لایا نا؟ عمران باہر نکلا، چیخا۔ کیتھرین ہنس پڑی۔ اس نے فون کیا، 2 آدمی آئے، عمران کو مارا، باندھا، مجھے زبردستی نشہ پلایا۔ جب ہوش آیا تو کمرہ خالی، میرا سامان، زیور، پاسپورٹ سب غائب، عمران غائب۔ بعد میں پتہ چلا عمران کیتھرین کا ہی آدمی تھا۔ اور جھوٹا رومانس، وہ گرم راتیں، وہ وعدے، سب جال تھا۔ میری جوانی، میری عزت، میرا جسم، سب لوٹ لیا گیا۔ اب تنہا تھی، نشہ ستاتا مگر دل میں آگ بھڑکی۔ گھر واپس آئی، امی نے گلے لگایا مگر میں خاموش، راتوں کو روتی، ابو کو یاد کرتی۔ آخر اٹل فیصلہ کیا، کمپنی کو سب بتا دیا، پولیس رپورٹ لکھوائی، گواہ بنی، ڈر تھا مگر لڑی۔ مہینوں بعد کیتھرین اور گروپ پکڑا گیا۔ عمران جیل میں، مجھے تحفظ ملا، ری ایپ سے نشے کی لت چھوڑی، مشکل دن مگر جیت گئی۔ اب اپنے شہر میں ہوں، چمک دمک چھوڑ دی، اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، امی بہنوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ کبھی عمران کی یاد آتی، وہ گرم لمس، وہ جلتے بوسے، مگر اب یہ مجھے یادیں کمزور نہیں مضبوط بتاتی ہیں۔ زندگی نے برباد کرنے کی کوشش کی مگر میں زندہ بچی۔ اب حلال کی راہ پر ہوں، رات کو ستارے دیکھتی ہوں تو ابو سے کہتی ہوں، ابو میں واپس آ گئی، تمہاری بیٹی اب صحیح راہ پر ہے۔